السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر حیات جویا اور اپنے استاد محترم پروفیسر محمد ارشد راہی کی لکھی غیر مطبوعہ کتاب دنیا کے 20 مشاہیر میں سے آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کی حقیقی بائیوگرافی۔ ناظرین، کائنات کا واحد جرنیل قیامت تک شاید اس جیسا کوئی ماں کی کوکھ جنم نہ دے سکے جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور ہر ایک میں فتح یاب ہوا۔ اس کی زندگی میں شکست کا لفظ تو موجود ہی نہ تھا۔ دشمن آپس سے مشورہ کرتے کہ اگر چوڑے سینے والا، گھنی داڑھی والا شخص اور جس کے منہ پر چیچک کے داغ ہیں اگر مسلمانوں کی کمانڈ کر رہا ہے تو پھر ہمیں لڑے بغیر علاقہ خالی کر دینا چاہیے۔ یہی وہ شخص ہے جو موت سے پہلے زارو قطار روتا رہا کہ اسے شہادت کی موت کیوں نہیں آئی، جبکہ اس کے سارے جسم پر سینکڑوں تیروں اور تلوار کے نشان باقی تھے۔ شہادت کی موت آتی بھی کیسے؟ کیونکہ سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ اللہ کی تلوار میدان جنگ میں بھلا کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ تاریخ اس مجاہد اعظم کو خالد بن ولید کے نام سے یاد کرتی ہے، جو میدان کارزار میں اترتے وقت اپنا تعارف کرواتے کہ میں ایک غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میرا نام خالد بن ولید ہے۔ یہ سنتے ہی دشمن آدھی جنگ تو ہار ہی جاتا تھا۔ یہی وہ جرنیل ہے جس کے فلک شگاف نعرے اللہ اکبر کی سے دشمن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ وہی تو تھا جس کی تلوار کی دھار میں بجلی آشیانے بنانے پر ناز کرتی تھیں، جس کے گھوڑے کی ٹاپوں نے اس وقت کی 2 بڑی سلطنتوں یعنی فارسیوں اور رومیوں کے محلات پر زلزلہ طاری کر دیا تھا، اس کے جاہ و جلال اور ان کی مغرور گردنوں کو کاٹ کر زمین بوس کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، جس نے ان کا تعلق عرب کے قریش خاندان سے تھا اور اپنے دور کے امیر آدمی تھے۔ طائف سے لے کر مکہ تک ان کے کھجوروں کے باغ تھے۔ آپ کا خاندان بنیادی طور پر جنگجو تھا، اس لیے حضرت خالد کے والد نے انہیں بچپن میں تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور دیگر حربی طریقوں میں طاق کر دیا تھا۔ اسلام لانے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو اس شخص نے شکست میں تبدیل کر دیا تھا۔ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اس حکم کے ساتھ کھڑا کیا کہ جنگ کی جو بھی صورت ہو وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو جنگ احد میں فتح ہوئی تو پہاڑی پر کھڑے 50 تیر اندازوں میں زیادہ تر اپنی پوزیشن چھوڑ کر پیغمبر خدا کی حکم عدولی کرتے ہوئے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، جس پر گھاٹی کی پچھلی سائڈ سے حضرت خالد بن ولید نے گھڑ سواروں کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کیا اور جیتی جنگ کو شکست میں بدل دیا۔ اس طرح کچھ اور مارکوں میں حضرت خالد بن ولید کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ ایک مارکے میں جب وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سوچا کہ میں مسلمانوں پہ حملہ کر دوں، مگر کسی اندیکھی قوت نے باز رکھا۔ عصر کے وقت پھر یہی معاملہ ہوا، مسلمانوں کا حملہ کا ارادہ کیا مگر پھر غیبی طاقت نے ان کے قدم روک دیے۔ اندرونی طور پر حضرت خالد بن ولید کو حضور کی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک بھائی پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، اس نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ حضور نبی کریم نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت خالد بن ولید عثمان بن طلحہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف مسلمان ہونے کے ارادے سے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے۔ راستے میں عمر ابن العاص ملے، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بھی اسلام لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس طرح تینوں حضرات نے 1 صفر 8 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہاری دانش اور دور اندیشی سے معلوم تھا کہ تم اسلام لے آؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے پچھلے گناہوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے اللہ سے التجا کی کہ یا الہی تو حضرت خالد بن ولید کو بخش دے، اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید کو ان گناہوں کی بخشش کی خود خوشخبری سنائی جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کیے تھے۔
اسلام لانے کے بعد انہوں نے جنگ موتا میں شرکت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ ان کی پہلی جنگ تھی جس میں 3000 مسلمانوں کا مقابلہ 2 لاکھ رومی فوج سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنگ کی کمانڈ زید بن حارثہ کو دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر کمانڈ کریں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کمانڈ کی حیثیت کا اسلام کا پرچم تھامیں گے، اور اگر وہ بھی شہادت کا رتبہ حاصل کر لیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے کسی کو کمانڈر بنائیں گے۔ تینوں جرنیلوں کے شہید ہونے کے بعد مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈ دے دی۔ آپ نے بڑی حکمت عملی سے مجاہدین کو لڑایا۔ گھڑ سواروں کو کہا کہ وہ پیچھے ہٹ کر گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ جب دھول اٹھی تو رومی ڈر گئے کہ مسلمانوں کو کم پہنچ چکی ہے۔ بڑا زبردست مارکا ہوا، دشمن کو بہت نقصان پہنچایا اور نہایت چلاکی سے مجاہدین کو دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا۔ مکہ کے آس پاس قبیلے جو قریش کے ہم نوا تھے، ان کی سرکوبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت خالد بن ولید نے کی۔ کچھ نے جزیہ دینے کا معاہدہ کیا۔ فتح مکہ کے وقت حضرت خالد بن ولید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ خانہ کعبہ میں کثیر تعداد میں بت سیدنا خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں سے توڑے، اور پھر حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آخری خطبہ کو بڑے غور سے سنا، اور آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ حضور کے وصال کا وقت قریب ہے۔ کچھ دنوں بعد حضور نے اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت خالد بن ولید کو فوج کا کمانڈر بنایا گیا۔ آپ نے 3 سال کے عرصہ میں 2 بڑی سلطنتوں یعنی ایران اور روم کو شکست دے کر اسلامی سلطنت کو لاکھوں مربع میل تک بڑھا دیا۔ حضور کی وفات کے بعد کچھ مسلمان مرتد ہو گئے اور کچھ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مہاجرین اور انصار پر مشتمل 10,000 کا لشکر تیار کیا اور فتنہ اعتداد کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ ذمہ داری بھی حضرت خالد بن ولید کو سونپی۔ طلحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اس کو جہنم حاصل کر دیا۔ مدینہ واپس آ کر دوبارہ خلیفہ سے آرڈر وصول کیا۔ 10,000 لشکر کے ساتھ مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کو کچلنے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ مسلمہ کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا۔ اس سے قبل اقرمہ بن ابو جہل اس کو زیر کرنے میں ناکام رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو قبیلہ وائز 10 گروپ میں تقسیم کیا، اور ہر قبیلے کا سردار اپنے 1000 پر مشتمل مجاہدین کا کمانڈر بنا۔ مسلمہ کذاب لڑتے ہوئے اپنی فوج کے باغ میں چلا گیا، اندر سے گیٹ کو بند کر لیا۔ اس کی 4 دیواری بھی کافی اونچی تھی۔ مسلمانوں کے باغ کے اندر جانے میں دقت کا سامنا تھا۔ اس پر ایک صحابی برا بن عازم نے کہا کہ اسے اٹھا کر باغ میں پھینک دیا جائے، وہ باغ کا دروازہ کھول دے گا۔ حضرت خالد بن ولید کے سپاہ نے جھولا دے کر برا بن عازم کو باغ کے اندر پھینک دیا۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے باغ کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان تیزی سے اندر گھس گئے۔ مرتد کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ مسلمہ کذاب وحشی بن کر حرب کے ہاتھوں قتل ہوا۔ 1000 مرتد جہنم واصل ہوئے، باقی بھاگ گئے اور کچھ نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ وحشی بن حرب وہی شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ اس باغ کو حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے اور اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید خلیفہ کے حکم کے مطابق 10,000 فوج کے ساتھ عراق کی سرحد پر پہنچے تو وہاں حضرت مسنا 8,000 مجاہدین کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ملے۔ عراق کا یہ علاقہ ایرانی حکومت یعنی فارس کے متحد تھا۔ اس کا سربراہ ہرمز تھا۔ ہرمز کی بہت بڑی فوج سے ٹاکرا ہوا۔ اس جنگ کو جنگ سلاسل بھی کہتے ہیں۔ ہرمز کے سپاہیوں نے زنجیروں کے ساتھ ایک دوسرے کو باندھا ہوا تھا۔ زنجیر کو عربی میں سلاسل کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کو اسلام کی دعوت دی مگر وہ انکاری ہو گیا، جس پر حضرت خالد بن ولید نے ہرمز پر ایسا وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر میدان جنگ میں گر پڑا۔ ہرمز کی ٹوپی میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے اس قدر شدت کا حملہ کیا کہ 70,000 کفار مارے گئے اور باقی پکا ہوا کھانا بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔
صرف ہرمس کی ٹوپی کی قیمت 1,00,000 دینار تھی جو حضرت خالد بن ولید کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے دریائے فرات کے کنارے ہیرا کا رخ کیا۔ ہیرا میں بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے۔ دشمن مسلمانوں کو دیکھ کر قلعے میں چلے گئے۔ ایک دن اور ایک رات کی کوشش کے بعد حضرت خالد بن ولید فوج کے ہمراہ قلعے کے اندر گئے۔ عیسائی جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے۔ ہیرا کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 36,000 کا لشکر تھا جبکہ دشمن کی فوج میں 2,00,000 سے بھی زیادہ سپاہی تھے۔ ہیرا کی فتح کے بعد خلیفہ نے خالد بن ولید کو خط لکھا کہ وہ شام پہنچ کر مسلمانوں کی قیادت سنبھال لیں۔ ناظرین، شام اس وقت رومی سلطنت کے تحت تھا جس میں سپہ سالار زیادہ تر یورپین عیسائی تھی، اور حضرت خالد بن ولید 8,000 فوجی دستوں کے ساتھ صحرا سے ہوتے ہوئے شام پہنچے۔ وہاں حضرت عبیدہ بن جراح مسلمانوں کی کمانڈ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے مشورہ دیا کہ تمام مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کو اکٹھا کیا جائے، اور دشمن کے مقابلے میں سپہ سالار مقرر ہوئے۔ رومی لشکر کی تعداد 2,00,000 تھی۔ رومی لشکر کے سپہ سالار حمان نے حضرت خالد بن ولید سے ملنے کی خواہش کی تو آپ نے ہاں کر لی۔ حمان نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بھوک، افلاس اور غربت کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ہر سپاہی کو 10 درہم اور کپڑے دوں گا۔ آئندہ برس پھر رقم بھیج دوں گا۔ آپ جنگ لڑے بغیر واپس چلے جائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، غربت کی وجہ سے نہیں آئے ہم آپ کا خون پینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ واپس آ گئے، اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں کو جتنی اپنی زندگیاں عزیز ہیں، ہم لوگوں کو اتنی ہی موت عزیز ہے۔ رومی اجنادین کے مقام پر جمع ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق میں تھا۔ مسلمان لشکر بھی اجنادین کی طرف روانہ ہوئے تو رومیوں نے دمشق کے قلعے سے نکل کر مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیرا ڈال دیا۔ 6,000 رومی تھے۔ حضرت خالد بن ولید چند مجاہدین کے ساتھ واپس مڑے اور 6,000 رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ زیادہ کو تہہ تیغ کر دیا۔ کچھ لوگ ہی بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر اجنادین پہنچ کر دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ اجنادین کی جنگ کو تاریخ میں بصرہ کی جنگ کا بھی کہا جاتا ہے۔ زبردست معرکہ ہوا، دشمن گاجر کی طرح کٹنے لگا۔ ناظرین، اس جنگ میں 70,000 سے بھی زیادہ کفار مارے گئے، جبکہ صرف 400 مجاہدین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ مسلمانوں نے پھر دمشق کا رخ کیا اور اسلامی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ قلعے کے ایک گیٹ پر ابو عبیدہ بن جراح تھے اور دوسرے گیٹ پر حضرت خالد بن ولید کمانڈ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک مخبر کی مدد سے قلعے پر کمند ڈالی اور قلعے کے اندر اتر کر گیٹ کھول دیا۔ اسلامی لشکر اندر داخل ہوا اور رومیوں کی بڑی شامت آ گئی، جبکہ دوسرے گیٹ پر عیسائیوں نے حضرت عبیدہ بن جراح کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور پناہ طلب کی۔ مسلمانوں کے دونوں دستے قلعے کے اندر چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی تلوار دشمن کے خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح کے کہنے پر آپ نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ دمشق کی فتح کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی موت کو حضرت خالد بن ولید سے پوشیدہ رکھا گیا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے تمام دنیا عیسائیت کو خطوط لکھے۔ 2.5 لاکھ عیسائی اکٹھے ہو گئے۔ اس جنگ کو جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ یرموک کے 3 طرف دریا تھا اور ایک سائیڈ خالی تھی جہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ عیسائیوں کو فخر تھا کہ 2.5 لاکھ فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے۔ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ حضرت خالد بن ولید نے قبائلی بنیادوں پر صف بندی کی۔ ہر قبیلے میں سے ایک سپہ سالار مقرر کیا، جبکہ آپ ایک سالار اعظم تھے۔ اس طرح 40,000 پر 40 سالار مقرر ہوئے۔ ہر سالار کے پاس 1,000 فوج تھی۔ سب سے پہلے سیدنا اکرمہ بن ابو جہل 400 مجاہدین کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے، بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ آخر کار لڑتے ہوئے وہ اور ان کا بیٹا شہید ہو گئے۔ شام کو فوجیں اپنے پڑاؤ میں واپس چلی گئیں۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں دن زبردست مارکے ہوئے۔
دشمن کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ 5ویں دن رومیوں نے جنگ روکنے کی پیشکش کی مگر حضرت خالد بن ولید نے انکار کر دیا۔ جنگ کے 6 دن مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے، دشمن لاتعداد جہنم واصل ہوئے اور بچے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ شام پورے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہرقل جو خمس میں بیٹھا اپنی فوج کو کنٹرول کر رہا تھا، چھوڑ کر قسطنطنیہ واپس چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بڑے بھاری دل کے ساتھ حضرت عمر خلیفہ دوم کا خط حضرت خالد بن ولید کو دیا، جس میں آپ کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح کو چیف کمانڈر تعینات کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹھنڈے سے مزاج سے پوچھا کہ یہ خط کب آیا تھا؟ ابو عبیدہ نے فرمایا جنگ یرموک زوروں پر تھی۔ میں نے آپ کو خط اس لیے نہیں دیا کہ کہیں ہم جنگ ہار نہ جائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا شاندار فرمایا کہ میں جنگ عمر کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لڑتا ہوں۔ پھر آپ سپاہی کی حیثیت سے ابو عبیدہ کی کمانڈ میں اس خلوص اور جذبے سے جنگیں لڑتے رہے، جبکہ اردن، فلسطین، حمص اور بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید انتہائی سخی آدمی تھے۔ آپ نے ایک شاعر کو قصیدہ لکھنے پر 10,000 دینار اپنی جیب سے دیے۔ کسی جاسوس کے ذریعے یہ خبر حضرت عمر ابن خطاب تک پہنچی۔ آپ نے حضرت بلال کے ذریعے فرد جرم عائد کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی خدمات کو ختم کر دیا اور انہیں فوج سے ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق آپ کے ہاتھ آپ کی پگڑی کے ساتھ پشت پر باندھ دیے۔ فوج کے سامنے حضرت بلال نے پوچھا کہ آپ نے 10,000 دینار شاعر کو خزانہ سے دیے یا اپنی جیب سے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اپنی جیب سے، جس پر حضرت خالد بن ولید کو فوج کی ملازمت سے سبکدوش کر دیا کہ آپ نے فضول خرچی کی ہے۔ آپ کی معزولی پر ہر مجاہد کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ جس شخص نے 22 لاکھ مربع میل سلطنت حضرت عمر فاروق کے قدموں میں ڈال دی تھی، اسی سید نے عمر کے حکم پر وہ اسلامی فوج سے رخصت ہو کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سوچوں میں گم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے۔ ہاں، اسی جگہ جہاں کبھی اسلام قبول کرنے اور آقا دو جہاں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے تھے، اسی ہستی کو حضور نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی سیدنا خالد بن ولید کی ملاقات امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ہوئی، جنہوں نے موقف پھر دہرایا۔ اے خالد بن ولید، کیا تو نے 10,000 شاعر کو اپنی جیب سے دے کر فضول خرچی کی؟ جس پر خالد بن ولید بغیر شکوہ زبان پر لائے خاموش رہے۔ اندر سے آپ کا دل پگھل سا گیا تھا، لیکن یہ قیاس ہے کہ اگر امیر المومنین سیدنا خالد بن ولید کی معمولی کوتاہی کو نظر انداز کر دیتے تو غالب امکان ہے کہ وہ امیر المومنین کے دور میں اسلامی سلطنت کو 22 لاکھ مربع میل کی بجائے 40 لاکھ مربع میل تک بڑھا دیتے۔ پھر یہ کہ اگر وہ کسی اور قوم کا سپہ سالار ہوتے تو لوگ ان کے سامنے آنکھیں بچھا دیتے۔ 2 دن مدینہ منورہ میں گزارنے کے بعد حمص کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں انہوں نے اپنی زندگی کے بقیہ 4 سال گزارے۔ حمص میں وہ اکثر بڑبڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اس نے شہادت کے شوق میں دشمن کے ساتھ بڑے خطرناک مار کے لڑے، مگر وہ شہادت کی سعادت سے محروم رہے۔ آخر 21ویں ہجری میں جب دنیا کے اس عظیم سپہ سالار نے آنکھیں بند کیں تو فضا اتنی سوگوار تھی کہ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دنیا کے اس عظیم سپہ سالار کا گھوڑا وفات کے وقت اس قدر رنجیدہ تھا کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ وہ بھی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ آپ کی وفات کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ عورتیں چیختی چلاتی گھروں سے نکل آئیں۔ حضرت عمر فاروق نے بے اختیار کہا کہ خالد، بے شک تم ایک عظیم آدمی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ خالد، تو نے اپنی قوم کی حفاظت اس طرح سے کی جس طرح شیر اپنے بچوں کی کرتا ہے۔ آپ کو حمص کے خوبصورت پارک میں مسجد خالد بن ولید کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تاریخ کا ہر طالب علم سیدنا خالد بن ولید کی کمر پر پہنچ کر آپ کو سلام پیش کرنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔